والا ہے وہ ہے اختیار امامت فی القرآن۔ میں انگلش میں بتاتا چلوں، پاور آف امام فرام قرآن۔ ہم انشاءاللہ ان مجالس میں اختیار امامت جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے نائب کو، اپنے امام کو کیا کیا اختیارات دے رکھے ہیں، کیا کیا پاور سے نواز رکھا ہے، کیا کیا معجزات عطا کر رکھے ہیں، وہ بھی زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنی کتاب قرآن مجید میں اللہ نے اپنے امام کو کیا کیا معجزات عطا کر رکھے ہیں۔ ایک دفعہ عظمت امامت پہ صلوات کی دو اعلانات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا اعلان امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے۔ اور حضور اعلان یہ ہے کہ ہم شیعان محمد وال محمد ان ماہ نجاتوں میں، یہ جو ماہ نجات کا موسم ہے، اس میں ہم بلا تفریق مذہب و ملت، بنا مذہب و ملت کے، بنا کسی تفریق کے، ہم امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کو ان بصیرت افروز محافل و مجالس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور حضور ہمارا یہ حسن نظر ہے کہ جو بھی ان محافل و مجالس میں آ جاتا ہے، ہم آنے والے کا نہ عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ مسلک دیکھتے ہیں، نہ قوم دیکھتے ہیں، نہ قبیلہ دیکھتے ہیں، نہ ہی کوئی دنیاوی حیثیت دیکھتے ہیں۔ رضوی صاحب ہم فقط اعلان کرتے ہیں۔ اور علی سینٹر والوں یہ بھی بات ذہنوں میں رہے، بلاتے ہم نہیں ہیں۔ لفظ کہہ دوں میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اعلان ہمارا ہوتا ہے، بلاتے حسین ہے۔ یہ جو آج صف اعضاء میں آ چکے ہیں نا، وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ اپنی پاور پہ آئے، وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ خود اپنے اذن سے، اپنی مرضی سے ہے، نہیں، اس میں اذن سیدہ شامل ہے۔ جیسے ابھی شہنشاہ زیدی صاحب نے فرمایا نا کہ میری مجالس کا آغاز ایک دو دن بعد ہونے والا تھا، لیکن آج چونکہ لکھی ہوئی تھی ڈیوٹی، آج اذن تھا سیدہ کا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ میں مت سوچوں کہ میں اپنی مرضی سے آیا۔ وہ کسی لکھنے والے نے حضور لکھ دیا نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں جو ہم سب مل کر بیٹھے ہیں نا، یہ سرکار کی مرضی سے، سیدہ کی مرضی و اذن سے، مشیت سے ہم یہاں سب بیٹھے۔ تو لہٰذا جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جتنے بھی توحید پرست ہیں، جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان بصیرت افروز محافل و مجالس میں ضرور آئیں۔ حضور ان محافل و مجالس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آسانی سے اللہ مل جاتا ہے۔ میرے پاس صرف لفظ ہیں جو میں نے دے کے جانے ہیں، لفظوں کی قدر آپ نے کرنی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں مجالس میں آنے کا، اس محفلوں میں آنے کا بھی میں نے موضوع کا آغاز نہیں کیا، میں صرف دو اعلان کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ ان محافل و مجالس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ آسانی سے مل جاتا ہے، یہاں پر محمد مصطفیٰ کی شفاعت آسانی سے شامل ہو جاتی ہے، یہاں پر آسانی سے آخرت سے نجات مل جاتی ہے۔ چونکہ حسین ابن علی کے بنا، میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں شیعہ قوم کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، میں امت محمدیہ کے ہر ایک فرد تک یہ اعلان ریکارڈ کروا رہا ہوں، ان تک یہ اعلان پہنچانا چاہتا ہوں کہ حسین کے در کے بنا نہ اللہ ملتا ہے، نہ رسول ملتا ہے، اور نہ ہی نجات کا راستہ ملتا ہے۔ اگر اللہ تلاش کرنا ہے تو حسین اور کربلا والوں کے راستے پر چل کر اللہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر رسول کی شفاعت حضور حاصل کرنی ہے، اگر چاہتے ہو کہ رسول شفاعت فرمائے، تو حسین
اور حسین کے چاہنے والوں کا، کربلا والوں کا آپ کو دامن تھامنا پڑے گا، چونکہ حسین کے بنا نہ اللہ ملتا ہے، نہ رسول ملتا ہے، اور نہ ہی آخرت کا راستہ ملتا ہے۔ سماعتوں کو بیدار کیجئے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں۔ اگر کوئی شخص آدم کی ناخلف اولاد ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور وہ حسین کو چھوڑ کر اللہ تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو لفظ کہوں اسے پھر اللہ نہیں ملے گا، جہاں جائے گا، جدھر جائے گا، سامنا یزید کا کرنا پڑے گا، چونکہ حسین کے بنا نہ اللہ ملتا ہے، نہ رسول ملتا ہے، اور نہ ہی نجات کا راستہ ملتا ہے۔ پھر کیا ملے گا؟ یزید ملے گا۔ اب امت محمدیہ کے ہر ایک فرد کی اپنی مرضی ہے کہ انہوں نے حسین کا دامن تھامنا ہے یا یزید کا دامن تھامنا ہے۔ چونکہ اگر حسین کا دامن تھامیں گے، سماعتوں کو بلند کیجئے گا، اگر حسین کا دامن تھامیں گے تو ڈائریکٹ رحمان تک پہنچیں گے، اگر یزید کا دامن تھامیں گے تو ڈائریکٹ شیطان تک پہنچیں گے، کیونکہ حسین کے بنا نہ اللہ ملتا ہے، نہ رسول ملتا ہے، نہ ہی شفاعت کا راستہ ملتا ہے۔ اور آپ کی متبرک یادداشت کے وسیلہ سے میں امت محمدیہ تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ مصرع حضور کس کا لکھا ہوا ہے، میرے تک پہنچا، اگر وہ شاعر زندہ ہیں تو مولا ان کے مزید عرفان میں اضافہ فرمائے، اور اگر وہ گزر چکے تو مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وہ کیا لکھتے ہیں بھائی؟ سماعتوں کو بلند کیجئے گا۔ شاعر لکھتے ہیں جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے، جس کا عقیدہ میرے ساتھ ہے وہ میرا ساتھ دیجئے گا، جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے، اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے، چونکہ حسین کے بنا۔ سرکار آج تو اے سی لگایا ہوا ہے، تو کائنڈلی کل سے تھوڑا سا اس کو ہلکا کر دیجئے گا، مجھے ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی۔ مل کر صلوات کی تلاوت فرمانا، اگر کم ہو سکتا ہے تو بھائی کر دو، میں نے پورا گھنٹہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، ایک پھر نعرہ لگائیے تاکہ پھر کہہ دیا بھائی کو۔ حسین کے بنا نہ اللہ ملتا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کو ذرا سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسا نعرہ سنائیے تاکہ ولایت محمد و آل محمد کی گرمائش یہاں پر راسخ ہو جائے۔ حسین کے بنا نہ اللہ ملتا ہے، نہ آخرت کا راستہ ملتا ہے، اور نہ ہی نجات کا راستہ ملتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ماہ محرم الحرام، ماہ سفر المظفر، یعنی محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک، میں کہتا ہوں یہ موسم عزا ہے، یہ عزاداری کا موسم ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو عزاداری کا موسم ہے نا، اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اس کا ایک عجب رنگ ہے۔ لفظ کہوں، دوسرے موسم آتے ہیں، حضور آ کر گزر جاتے ہیں، یہ جو عزاداری کا موسم ہے نا، یہ آتا ہے گزرتا نہیں، بلکہ آ کے مومن کے قلوب میں ٹھہر جاتا ہے۔ اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا مزاج ہے، اس کا ایک اپنا ہی الگ سے اس کا مزاج ہے، اس کا ایک الگ رنگ ہے اور بڑا گہرا رنگ ہے۔ لفظ کہوں، موسم کے تغیرات، ہواؤں کی تبدیلیاں، مکانات کی ضرورتیں، سورج کی تپش، اولاد سے محبتیں، مکانات کی ضرورتیں، دولت کی ہوس، شہرت کی لالچ، یہ تمام چیزیں مل کر بھی اس موسم عزاداری کا مزاج نہیں بدلتی۔ اس کا ایک اپنا رنگ ہے، اور میں نے کہا نا بڑا گہرا رنگ ہے۔ لفظ کہوں، عزیزان محترم، جس دل پر یہ رنگ چڑھ گیا وہ پکا ہو گیا، وہ قیامت تک اس دل سے یہ رنگ اتر نہیں سکتا، یہ موسم کا رنگ جا نہیں سکتا۔ ابھی میں اپنے موضوع کی طرف بھی بڑھتا ہوں، لیکن جو مجھے 9-10 دن گفتگو کرنا ہے، یہ اس کا ابتدائیہ ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ باتیں عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ علی سینٹر والوں، یہیں پہ میرا پہلا اعلان کمپلیٹ ہوا،
اب میں دوسرے اعلان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. پہلا اعلان تھا میرا امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے. اب یہ جو دوسرا اعلان ہے نا، یہ خصوصی طور پہ میرے قوم و قبیلے کے لیے، میرے نوجوان دوستوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے. اور اعلان یہ ہے، دیکھیے میں آپ کے آقا حسین کا ذاکر بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں. یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. میری وصیت سمجھیے یا نصیحت سمجھیے، اس بات کو اپنے صحیفہ قلب پہ نقش کر لیجئے گا کہ خدا را کبھی بھی عزاداری مظلوم کربلا کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرنا. میں نے کیا کہا؟ عزاداری مظلوم کربلا کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرنا. یہ رسم نہیں ہے، لمحہ فکریہ. یہ رسم نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ قرض ہے، یہ واجب ہے. بلکہ میں لفظ تبدیل کر کے کیوں نہ کہوں کہ یہ واجب نہیں بلکہ اوجب ہے. چونکہ علی سینٹر والوں واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کی قضا ہو، اوجب اسے کہتے ہیں کہ جس کی قضا نہ ہو. عزاداری مظلوم کربلا کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرنا. ایسا نہیں کہ محرم کا چاند نظر آیا اور 8 ربیع الاول تک ہم نے سیاہ لباس پہن لینے ہیں، ہم نے بچوں کو سکا بنا دینا ہے، ہم نے سبیلیں لگا لینی ہیں، ہم نے نیازیں بنا لینی ہیں، تقسیم کر دینی ہے. اور اگر عملی میدان میں دیکھا جائے تو ہم 0 نمبر بھی نہیں لے رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی؟ عزاداری رسم نہیں ہے. ہم نے اس کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم عزاداران مظلوم کربلا کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے اماں ابا شیعہ تھے، ہمارے نانا دادا شیعہ تھے، اس لیے ہم نے بھی دکھاوا کرتے ہوئے یہ پریکٹس کرنی ہے. نہ میرے دوستو، اس کو رسم سمجھتے ہوئے دکھاوا کرتے ہوئے ادا نہیں کرنا. چونکہ لفظ کہوں، عزاداری مظلوم کربلا پریکٹیکل مانگتی ہے. عزاداری مظلوم کربلا عمل مانگتی ہے. اگر ہمارا عمل آل محمد جیسا نہیں ہے، کربلا والوں جیسا نہیں ہے، تو ہماری خدا کی قسم، میں یہ نہیں فتویٰ نہیں دینا چاہتا کہ ہماری یہ عزاداری قبول ہے یا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. میری کیا مجال کہ میں یہ اتنے بڑے لفظ کہہ دوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ جس کے ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی، حشر کے میدان میں ہمارا دامن تھام سکتے ہیں، ہمیں روک سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی دعوے تو تم ہماری محبت کے کرتے تھے، دعوے ہماری محبت کے تھے، لیکن عمل پریکٹیکل کچھ نہیں تھا. یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا چلوں گا، وہ کیسا شہزادہ علی اکبر کا غلام ہوگا کہ جو زبانی طور پہ کہتا ہوگا کہ میں علی اکبر کا ماتمی ہوں، غلام ہوں، اور اس کی سیرت شہزادے کے قاتلوں والی ہو. ہم یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ میرے نوجوان دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں، عزاداری مظلوم کربلا رسم نہیں ہے. اس کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرنا کہ 2 مہینے 8 دن ہم نے کیا اور ختم کر دیا. نہیں میرے دوستو، یہ 2 مہینے 8 دن جو آتے ہیں نا، یہ ہمارے کرداروں کو سنوارنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے کردار، ہمارے افعال کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں. وہ اکثر میں منبر حسینی سے قبلہ ایک فکرہ کہا کرتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان، سماعتوں کو بلند کیجئے گا، میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں. ماہ رمضان تنزیل القرآن کا مہینہ ہے اور محرم الحرام تعویل القرآن کا مہینہ. ابھی انشاءاللہ آپ داد دیں گے، مجھے داد لینا آتی ہے. ابھی داد والی مجلس بھی ہوگی، واہ واہ بھی ہوگی، نعرے بھی لگیں گے. لیکن یہ باتیں بتانا ضروری ہے چونکہ آج پہلا روز ہے، لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اور میرے اذہان مل جائیں. اور جو آگے ہمیں بات کرنی ہے انشاءاللہ، نعرے بھی لگیں گے، داد لیں گے بھی اور آپ دیں گے بھی اور میں لوں گا بھی انشاءاللہ. داد اور واہ واہ کروانا، نعرے لگوا لینا، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے کسی ایک نوجوان بھائی تک پیغام پہنچ جائے. چونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ صرف مجلس نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی ہے امام حسین کی. ہمارے بچے یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو پھر کہاں سے سیکھیں گے؟
تو میں نے کہا کہ عزاداری مظلوم کربلا کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہیں کرنا. زیدی صاحب فکرہ کہوں تاکہ آپ کے مجمع کی خوشی دوبالا ہو جائے. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ یہ کارخانہ ہے میرے حسین شہنشاہ کا. میں لفظ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں تاکہ ہر ذی شعور تک میرا پیغام پہنچ جائے. ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی کمی رہ گئی، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ علی سینٹر کا اتنا پڑھا لکھا زیرک مجمع ہو، میں لفظ کہوں اور میرے لفظ ہواؤں کی نظر ہو جائے اور میرا مجمع میرا ساتھ نہ دے اور پیچھے رہ جائے. میں لفظ تبدیل کر کے پڑھنے لگا ہوں. عزاداری مظلوم کربلا صرف رسم نہیں ہے، اس کو رسم سمجھتے ہوئے ادا نہ کرو، بلکہ یہ عزاداری مظلوم کربلا کارخانہ ہے میرے حسین شہنشاہ کا. میں ایسا کیوں نہ عرض کرتا چلوں عزیزان محترم، یہ ایسا کارخانہ ہے امام حسین ہے جو اولاد آدم سے خام مال عام آدمی کی صورت میں لیتا ہے اور خالص انسان بنا کر واپس کرتا ہے. یہ ایسا کارخانہ امام حسین ہے. لفظ تبدیل کر کے پڑھوں تاکہ جو ایک دو بھائی پیچھے رہ گئے وہ بھی میری گفتگو میں شامل ہو جائے. میں یوں کیوں نہ کہوں عزاداری مظلوم کربلا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا، میں قیمتی بات کہنے لگا ہوں. عزاداری مظلوم کربلا بے نمازی لیتا ہے، نماز کا عارف بنا کر واپس کرتا ہے. میں اور آسان کرتا چلوں چونکہ اب میرے مجمع نے میرے ساتھ ربط بنا لیا ہے. آپ کے حسن کو دیکھتے ہوئے میں پھر فکرہ تبدیل کر کے پڑھنے لگا ہوں. میں یوں کیوں نہ کہوں، حضور دعا فرمائیے گا کہ عزاداری مظلوم کربلا فاسق لیتا ہے متقی واپس کرتا ہے. عزاداری مظلوم کربلا جاہل لیتا ہے عالم واپس کرتا ہے. اور حضور یہ جو پورا سال مومنین و مومنات پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اپلیکیشنز ہیں، یہ درخواستیں ہیں، یہ عرضیاں ہیں جو مومنین پورا سال اپنے رب کی بارگاہ میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں. میری ملت کے پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے، میری تائید بھی فرمائیں گے اور میرے لیے دعا بھی فرمائیں گے. عزیزان محترم، قانون ہے زمانے کا، کوئی بھی اپلیکیشن ہو دنیاوی، کوئی بھی عرضی ہو، کوئی بھی درخواست ہو، رضوی صاحب وہ بنا ایگزیکٹو اتھارٹی کے سگنیچر کے بنا، دستخط کے بنا، سگنیچر کے بنا، سائنس کے بنا، وہ اپلیکیشن، وہ درخواستیں، وہ عرضیاں نامکمل، ادھوری، انکمپلیٹ سمجھی جاتی ہیں. فکرہ کہوں اللہ کے ان 12 مہینوں میں ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. محرم الحرام ماہ رمضان میں مومنین نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، لیلۃ القدر تلاش کر کے اپنی عرضیاں بھیجتے ہیں. محرم قبولیت کے دستخط کر کے نمازیں واپس کرتا. یہ مزاج ہے بھائی، یہ مزاج ہے، یہ تعارف ہے عزاداری کے موسم کا. اور پھر میں یوں کیوں نہ کہوں کہ یہ عزاداری کا موسم محتاجوں کو غنی کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا عطا کر دیتا ہے، یہ اندھوں کو بینائی عطا کر دیتا ہے، یہ اندھوں کو روشنی دیتا ہے. لفظ کہوں صرف باہر والی روشنی نہیں دیتا بلکہ اندر والی روشنی دیتا ہے. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں جس مومن کے اندر، جس انسان کے اندر روشنی نہ ہو، معرفت نہ ہو، تو باہر والی روشنی اندھیرے سے بھی خطرناک ہو سکتی ہے. پھر انسان باہر والی روشنی سے صرف فیصلے کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کے پاس، جس مومن کے پاس، سماعتوں کو بلند کیجیے گا، میں بڑی گہری بات کہنے لگا ہوں، جس مومن کے پاس، جس انسان کے پاس اندر والی روشنی ہو، جس کے پاس اندر والی روشنی ہو، تو حضور وہ انسان کبھی اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرتا.
وہ معصوم کا فرمان ہے نا، مومن وہ نہیں کہ جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اچھا یہاں رکتے ہوئے مومن کی بات آ گئی تو خدا کی قسم مومن کی اتنی فضیلتیں ہیں، مومن کی اتنی شان ہے کہ اگر زمانے والے جس کے دل میں علی ہے نا اس کو سمجھ جائے نا تو پھر میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں اب تم ریڈی ہو کہ تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو سمجھ سکو۔ ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت کریں۔ میں کیا کہہ گیا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں بزرگوں، میں کیا بات کہہ گیا؟ میں نے کہا کہ اگر مومن کی فضیلت، مومن کی حقیقت، مومن کے مناقب، مومن کے حقائق اگر زمانہ جان لے تو پھر میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں اب تم امیر المومنین کو سمجھ سکتے ہو۔ پہلے مومن کو سمجھو، جب علی سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں اب تم محمد کے آقا، علی کے آقا محمد مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہو۔ جب محمد کو سمجھ جاؤ گے پھر میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں اب تم خالق محمد والے محمد کو سمجھ سکتے ہو۔ پہلے مومن کو تو سمجھیے کہ مومن کیا ہے۔ چلیے بات آ گئی مومن کی تو ایک میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت ہے، کتاب کا نام القطرہ، لکھنے والے احمد مصنبت علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے ہمارے شیعہ قوم میں۔ اب اس کتاب کا قبلہ ترجمہ ہو چکا ہے مناقب اہل بیت کے نام سے، 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ وہاں سے پڑھتے ہوئے یہ ٹکڑا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آ گیا آپ کے میرے پہلے مولا امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب، سماعتوں کو بلند کیجئے گا۔ شخص آ کر پوچھنے لگا، مولا، منظر بنائیے گا، آ کر پوچھنے لگا، مولا بتائیے آپ افضل ہیں یا فرشتے ملائکہ؟ کیا پوچھا پوچھنے والے نے؟ مولا بتائیے آپ افضل ہیں یا فرشتے یا ملائکہ؟ میرے مولا مسکرائے۔ علی سینٹر والوں، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ چہرہ وجہ اللہ پہ مسکراہٹ آئی۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں، ارے کم ظرف، جس کے دل میں ہماری ولایت و محبت ہے وہ بھی فرشتوں سے افضل ہے۔ ارے تو ہماری بات کرتا ہے، ارے جس کے دل میں ہماری ولایت و محبت ہے وہ بھی فرشتوں سے افضل ہے۔ آپ کی محبت نے ایک اور فکرہ کہنے پہ مجبور کر دیا۔ آئیے ایک اور روایت سن لیجئے۔ کتاب کا نام بہار الانوار، جلد نمبر 34۔ علی زیغم رضوی اس وقت تک ممبر پہ بات کرتا ہی نہیں جب تک وہ بات خود ریسرچ سے پڑھ نہ لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، قبلہ اپنے لفظوں کا نہیں اپنے حرفوں کا بھی ضامن ہو۔ اگر بات پسند آئے تو دعا فرما دیجئے گا، اگر اصلاح بھی کرنا چاہیں تو آپ کا بیٹا، آپ کا نوکر ہمیشہ اصلاح کروانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میری دلیل پہ دلیل وہ قائم کیجئے گا کہ جو دلیل کو رد کر سکے۔ وہ والا اعتراض نہ ہو کہ میرا قوا وائٹ ہے۔ توجہ ہے، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، لکھنے والے علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، ان کی کتاب سے یہ روایت پڑھنے لگا ہوں۔ اور جس بھائی کو حوالے کی ضرورت ہو مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ الحمدللہ جب سے امریکہ آیا ہوں 7 اسکرین شاٹ ہمیشہ رکھتا ہوں۔ جو ہے نا عزیزان محترم، تو مومن کی شان بتانے لگا ہوں۔ رسول کی نظر میں مومن کی شان کیا ہے؟ ایک مومن مولا کا چاہنے والا، منظر بنائیے گا، غلاف کعبہ کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، کعبہ کے غلاف کو اکبر بھائی چوم بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے، اور ساتھ ایک جملہ پڑھ رہا ہے، کیا؟ اللہم بحرمت بیتک، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے گھر کی حرمت کا، میرے گناہ بخش دے۔ دعا کر رہا ہے، اے اللہ تجھے تیرے کعبہ کا واسطہ، تیرے گھر کا واسطہ، میرے گناہ معاف کر دے۔ عزیزان محترم، ابھی یہ نجات کی اپیل کر رہا تھا کہ قریب سے محمد مصطفیٰ کا گزر ہوا۔ منظر بنائیے گا، منظر بن گیا تو یقین مانیے لطف میں اضافہ ہونے والا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا قریب سے گزر ہوا، سنا کہ یہ مومن
کیسے دعا کر رہا ہے. رسول مسکرا کر فرماتے ہیں او بندہ خدا ایسے دعا نہ مانگ. آوازیں پھر کیسے مانگو؟ کائنات کے رسول مسکرا کر فرماتے ہیں او بندہ خدا فَإِنَّ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ مِنَ الْقَعْبَةِ، ارے کعبہ کی حرمت کا واسطہ نہ دے بلکہ اپنی عزت کا واسطہ دے. کیا تو جانتا نہیں اللہ کے نزدیک مومن کی عزت کعبے کی عزت سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں پہ علی 4 راتیں رہ جائے وہ جگہ کم از کم کعبہ ہوتی ہے. اور جس دل میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے علی ہو، اللہ جانے وہ علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں رکھنے والا مومن کس معیار پر ہوگا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں جس مومن کے اندر روشنی ہو نا وہ پھر مومن کبھی اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کرتا. اور اندر والی روشنی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اندر والی معرفت کا نام حسین ابن علی، اندر والی روشنی و معرفت کا نام محبت کربلا ہے. آپ یزید لعین خدا لعنت کرے اس ملعون پر مل کر کہیں یہ وہ لعین ہے جس پر اللہ کی بھی لعنت، رسول کی بھی لعنت، ائمہ طاہرین کی بھی لعنت. پر یزید لعنت. عزیزان محترم، یہ وہ لعین ہے جس کے پاس صرف باہر والی روشنی تھی، اس کے پاس اندر والی روشنی نہیں تھی. یہ اندر والی روشنی سے بے بہرا تھا، اندھا تھا. اس کی دلیل یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی اندھیری کارستانی کا نتیجہ تھا. یہ کسی اندھیری رات کا نتیجہ تھا، یہ کسی گناہ کا نتیجہ تھا. اس کے پاس صرف اور صرف باہر والی روشنی تھی. میں نے کہا نا اندر والی روشنی کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اس لعین کے پاس صرف باہر والی روشنی تھی اور وہ یہ باہر والی روشنی سے فیصلے کر رہا تھا. آپ جانتے ہیں نا اس نے ماں بہن کی تمیز کو ختم کرنا چاہا، حرمت کو پامال کرنا چاہا. اس کے پاس صرف باہر والی روشنی تھی. علی سینٹر والوں اس کے پاس اندر والی روشنی نہیں تھی. اور یہ اندر والی روشنی کے بغیر ہی باہر والی روشنی کا سہارا لیتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہا تھا اور ہر عورت کو دیکھ کر یہی کہتا جا رہا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. میرے حسین شہنشاہ کے پاس اندر والی روشنی تھی اور وہ اندر والی روشنی سے یزید کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اور یزید بکواس بند کر، یہ فقط عورت نہیں بلکہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھی. خدا کی قسم حسین ابن علی کہ معرفت والے ہدایت والے کارخانے کا آغاز ہو چکا ہے. جو انسان کامل بننے کی تمنا رکھتا ہے وہ آ جائے در حسین پر. ایک دفعہ مل کر عظمت حسین پر صلوات چونکہ آج پہلا روز ہے تو میں اپنے موضوع کا آغاز جو میں نے کہا کہ پاور آف امام فی القرآن، کہ اللہ نے اپنے امام کو، اپنے نائب کو پاور کیا بخشی ہے. چونکہ آیت انشاءاللہ میں کل سے شروع کروں گا. آج صرف چونکہ مجلس منصوب ہے مینجمنٹ کی طرف سے مجھے حکم بھی ملا کہ آج کچھ حصہ جناب حسن مجتبیٰ کے تعارف کے حوالے سے کر دیا جائے. تو ایک دفعہ مل کر عظمت امام حسن مجتبیٰ پہ صلوات کی طرف. علی سینٹر والوں اگر یہ بلند صلوات تھی تو ایک دفعہ اس آواز میں بھی صلوات. حضور ایک ریاست ہے جس کا نام ہے آذربائیجان. میں نے تعارف مولا حسن شروع کر دیا. آذربائیجان وہاں کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا فضل بن عامر. اس کی 4 بیٹیاں تھیں اور ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا. وہ ایک دفعہ اس کا اکلوتا بیٹا شاہی سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا. شکار کرتے کرتے توجہ ہے، اچھا یہاں رکتے ہوئے میں اس بھائی کو، اس مومن کو مخاطب نہیں کرنا چاہوں گا، صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ بستر رسول پہ سونا عبادت ہے، مجلس حسین میں سونا عبادت نہیں.
ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت زیادی صاحب دیکھیے کیا فائدہ ہوا، میں نے جملہ بھی کہہ دیا، اس بندے کو میں نے محسوس بھی نہیں کروایا، اور مزے کی بات یہ ہے سب سے زیادہ مسکرا بھی وہی رہا۔ مل کر صلوات کی تلاوت چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پڑھنے والے خطیب کی، ذاکر کی، علامہ کی جو خطابت کی گاڑی کا پیٹرول اور گیس ہے وہ آپ کی توجہ اور داد ہے۔ آپ یہ گیس ڈالتے رہیں گے تو یہ خطابت کی گاڑی اچھے انداز میں چل سکتی ہے۔ ہمارے پاس صرف لفظ ہیں جو ہم نے دیکھے جانے ہیں، ان لفظوں کی قدر آپ نے کرتے ہوئے اپریشیٹ بھی کریں گے تو یقیناً ایک مجلس کا روحانیت کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو میں تعارف امام حسن ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے تعارف امام حسن۔ ریاست ہے آذربائیجان، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فضل بن عامر۔ یہاں تک بات محفوظ ہو گئی، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا اور 4 بیٹیاں تھیں، ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ شکار کھیلنے گیا حضور، گھوڑے سے نیچے گرا، نیچے ایک نوکیلا پتھر تھا، وہ پتھر لگا گلے میں، شہرت کٹی، وہیں پہ انا للہ ہو گیا۔ شاہی سپاہیوں نے کلین میں لپیٹا اور لے آئے بادشاہ کے سامنے۔ اب جب بادشاہ کے سامنے بیٹے کی لاش آئی نا، اصولی طور پہ اسے رونا چاہیے تھا لیکن رو نہیں رہا، بڑے مطمئن انداز سے کہتا ہے جلدی سے جاؤ اور میرے شاہی علماء کو لے کر آؤ، شاہی مولویوں کو لے کر آؤ۔ شاہی علماء آ گئے۔ اب منظر بنائیے گا، درمیان میں قلین ہے، بیٹے کی لاش ہے۔ اب بادشاہ تخت پر بیٹھا شاہی علماء کو حکم دے کر کہتا ہے اے شاہی علماء، آج تک تم مجھے یہ حدیث سناتے آ رہے ہو کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور اچھا وارث وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وارث کی وراثت ہو۔ نبیوں کی میراث یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اگر تم بھی علماء انبیاء کے وارث ہو تو میرے بیٹے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ جو تعارف امام حسن سننے کے لیے آیا ہے اس شخص سے میرا خطاب ہے، اور موضوع ہے اختیار امامت فی القرآن۔ عزیزان محترم، ہم پاور آف امام جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس کی پہلی نشست ہے، میں بالکل آج پہلی اینٹ اپنے موضوع کی رکھ رہا ہوں اور یہیں سے انشاءاللہ کل سے آغاز ہوگا۔ عزیزان محترم، کیا کہا اس نے؟ میرے بیٹے کو زندہ کرو۔ جیسے ہی کہا کہ میرے بیٹے کو زندہ کرو، شاہی علماء نے ہاتھ جوڑا، کہا ذل الہی عالم پنا کچھ رحم کیجئے، ہم اللہ تھوڑی نہ ہے کہ جو آپ کے بیٹے کو زندہ کرے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میرا کھا کھا کر، میرا شاہی کھانا کھا کھا کر، لنگر کھا کھا کر، میرا خزانہ کھا کھا کر ڈھول کی طرح پیٹ کر رکھے ہیں تم نے، آج مجھے کوئی مصیبت بن آئی ہے اور تم میری مصیبت دور کرنے کی بجائے تم مجھے بتا رہے ہو کہ ہم اللہ تھوڑی نہ ہیں۔ میں جانتا ہوں تم اللہ نہیں ہو، لیکن تم مجھے یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ میرا مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں پڑھ سکوں گا۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اگر تم انبیاء کے وارث ہو تو میرے بیٹے کو زندہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ میرے بابا دنیا سے گزر گئے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ وراثت چھوڑ کر گئے۔ اچھا وارث حضور وہی ہوگا جو اپنے وارث کی وراثت پر قائم رہے۔ وہ وارث تو نہیں ہوگا نا کہ جس کے پاس باپ کی وراثت ہی نہ ہو، اپنے وارث کی وراثت ہی نہ ہو۔ اب انبیاء کی میراث کیا تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ٹھوکر مارتے تھے اور وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو پھر یہ حدیث کہاں گئی؟ تو یہاں رکتے ہوئے اپنے نوجوان دوستوں کو وسیلہ بناتے ہوئے یہ پیغام منبر سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس حدیث کا شیعہ قوم کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، حضور اس حدیث کا مکتب اہل بیت سے، مکتب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث کا شیعت کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں۔ سماعتوں کو بلند کیجئے گا، لطف کی بات سن لیجئے۔ اس حدیث کو جو اکابرین اہل سنت ہیں، علماء اہل سنت ہیں، جید علماء ہیں، وہ بھی اس حدیث کو اپنی مکتب کی حدیث نہیں مانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات چلتے ہوئے آئی کہاں سے؟ تو حضور یہ فرمان ہے ذلیل شام کا۔ اکثر لوگ جسے امیر شام بھی کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی
اہل بیت کے دشمن کو امیر نہیں کہا، چونکہ اہل بیت کا دشمن ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ معاویہ لانا، یہ حضور اس کا قول ہے، یہ اس کا قول ہے۔ اس نے اس قول کو اتنا مشہور کیا چونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹ اس انداز میں بولو کہ آنے والے وقت میں وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ اس حدیث کا مکتبہ اہل تشیع سے، مکتبہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ فرمان ہے ذلیل شام کا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ورنہ عقلی دلیل دے رہا ہوں، وارث وہی ہوگا نا جس کے پاس میراث ہوگی۔ بھائی نبیوں کی میراث کیا تھی؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ میراثوں میں سے ایک میراث تھی کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ اگر علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں تو وہ پھر مردوں کو زندہ کریں۔ لیکن یہاں رکتے ہوئے ہمارے جو جید علماء ہیں، تشیع کے بڑے بڑے علماء مجتہدین نے اس حدیث کی توضیح اس طرح بھی پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلیں اگر مان لیا جائے، چونکہ علم الرجال میں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن مان لیا جائے کہ یہ شیعہ مکتب کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا تھا، تو پھر ہو سکتا ہے اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ اصول کافی میں حدیث ہے نا، آپ کے میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں، امام صادق آل محمد فرماتے ہیں، سماعتوں کو بلند کیجئے گا، میں پہلے عربی متن پڑھوں گا پھر ترجمے میں شامل کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون وباقیہم زائدون۔ اصول کافی کی حدیث ہے، چھٹے مولا فرماتے ہیں ہم ہی علماء ہیں، وشیعتنا المتعلمون، اور جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، وباقیہم زائدون، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے۔ عظمت امام پہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو مانا جائے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان علماء سے مراد کوئی عام نہیں بلکہ محمد والے محمد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اب منظر بنائیے گا، فضل بن عامر نے کیا کہا؟ میرے بیٹے کو زندہ کرو۔ مولویوں نے کیا کہا کہ ذل الہی ہم اللہ تھوڑی نہ ہے کہ جو تمہارے بیٹے کو زندہ کر سکے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہا کہ فوراً ان شاہی علماء کو گرفتار کرو اور میرے شاہی قید خانے میں ڈال دو۔ آج مجھ پہ بن آئی ہے تو میری کوئی بات کو دور ہی نہیں کر رہے، میری پریشانی ہی ختم نہیں کر رہے، تو کیا فائدہ ان کو کھلانے کا؟ یہ مفت میں روٹیاں توڑ رہے ہیں، ان کو اندر قید خانے میں بند کیجیے۔ عزیزان محترم پوری توجہ، ابھی یہ کہنا تھا بند ہو گئے علماء قید خانے میں، علماء قید خانے میں بند ہو گئے، پاس ہی وزیر بیٹھا تھا بادشاہ کا جو کہ محب اہل بیت تھا، جو تعارف امام حسن سننے کے لیے آیا ہے، محب اہل بیت تھا۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سرکار عالم بنا ذل الہی، اگر میں اپنی جان کی اما سمجھوں تو ایک بات کہوں، آواز یہاں تجھے اختیار ہے۔ آواز بلند کر کے کہنے لگا سرکار آپ ان مولویوں کو قیامت تک بھی قید خانوں میں ڈال کے رکھیے، پھر بھی آپ کا بیٹا زندہ نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے، بتا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کانا رسول اللہ یحیی و یمیت، کہ مدینہ میں ایک رسول محمد تھا جو مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ دنیا سے پردہ فرما چکا ہے۔ آواز آئی پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ آواز آئی پھر اس کے بعد یہی کام اس کا بلا فصل جانشین علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ 40 ہجری کو وہ بھی گزر گئے، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس نے کہا بندہ خدا جب دونوں ہستیاں جا چکی ہیں تو پھر مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ عرض کرنے لگا ہاتھ جوڑ کر سرکار وہ دونوں ہستیاں تو جا چکی ہیں، لیکن دونوں ہستیوں کا قائم مقام مولا حسن اس وقت مدینے میں مصروف ہے۔ اس وقت مدینے میں مولا حسن مجتبی موجود ہے، اگر وہ آ جائیں تو آپ کا بیٹا بھی زندہ ہو جائے گا۔ جو تعارف حسن، جو اختیار امامت سننے کے لیے آیا ہے، اس بندے سے میرا خطاب ہے، تھوڑا سا ربط بنانے کی کوشش کیجئے گا تاکہ مجھے بات کہنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ اچھا تھوڑا نا کوشش کریں چہروں پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ لے آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور میں نے خود تفسیر البرہان میں چھٹے مولا کا فرمان پڑھا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن
ہمارے فضائل کو سن کے صرف ہلکا سا مسکرا دے، اللہ اس مومن کو اس مسکرانے کے بدلے میں 70,000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لہذا فضیلت کی گھڑی میں ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ کیا کہا؟ دونوں ہستیاں تو گزر چکی، لیکن حسن مجتبیٰ اس وقت مدینے میں موجود ہیں، اگر وہ آ جائیں تو تیرے بیٹے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا پھر ایک کام کر۔ آواز آئی کیا؟ آواز آئی تیرے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ نیا امتحان کیا مل رہا ہے محب اہل بیت کو، آل رسول کے چاہنے والے کو؟ نیا امتحان کیا مل رہا ہے؟ یعنی وہ مشورہ بھی دے اور مشکل میں بھی پھنسے۔ کہہ رہا ہے کہ سرکار وہ حسن مجتبیٰ بیٹے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ کہا پھر تیرے پاس 3 دن کا وقت ہے، جا مدینے سے حسن کو لے کر آ۔ اگر تو حسن کو لے آیا اور حسن نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا، میں تخت چھوڑ دوں گا، تجھے بٹھا دوں گا، منہ مانگا تجھے انعام دوں گا، جو تو چاہے گا تیری وہ میں خدمت کروں گا۔ اور اگر تو حسن مجتبیٰ کو 3 دن کے اندر نہ لے کر آیا، تجھے بھی مروا دوں گا، تیرے خانوادے کو بھی مروا دوں گا، تیرے گھر کو مال کو آگ لگوا دوں گا۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سرکار کچھ عدل کیجئے، انصاف کیجئے، کہاں پہ آذربائیجان، کہاں پہ مدینہ؟ 3 دن میں میں پہنچ بھی نہیں سکتا، مجھے مولا حسن کو بلانے کا حکم دے رہے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، مجھ پہ بنی ہوئی ہے، میرا بیٹا اس وقت مر چکا ہے، میرا بیٹا مجھے ہر حال میں زندہ چاہیے۔ عزیزان محترم گھر میں آیا، آ کر اب سوچ رہا ہے دل ہی دل میں، وزیر بادشاہ کا دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ کہاں پہ آذربائیجان، کہاں پہ مدینہ؟ اگر میں 3 دن میں جاتا بھی ہوں تو میں حسن مجتبیٰ کو تو نہیں لے کر آ سکتا، چونکہ عزیزان محترم اس وقت کون سا گوگل میپ ہوا کرتی تھی کہ اس نے بٹن دبایا ہو اور مولا کے گھر مدینہ میں پہنچ گیا ہو۔ چونکہ اس وقت بزرگ بیٹھے ہیں میری تائید فرمائیں گے، اس وقت اس زمانے میں ٹریول کرنے کے لیے پہلے مکمل حساب لگانا پڑتا تھا، پورا اس کا سکیجول بنانا پڑتا تھا، پورا پلان کرنا پڑتا تھا کہ اگر ہم مغرب کی طرف نکلتے ہیں تو آگے پہاڑ تو نہیں آ جائیں گے، اگر ہم جنوب کی طرف نکلتے ہیں تو آگے سمندر دریا تو نہیں ہمارا راستہ روک لے گا۔ تو اس پہ پوری پلاننگ کرنا پڑتی تھی۔ اب اس کی پلاننگ بھی نہیں، پریشان ہو گیا کہ اگر میں 3 دن میں حسن کو نہ لا سکا، میں بھی مر جاؤں گا، فیملی بھی مر جائے گی، اب میں کیا کروں؟ اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کوئی بات نہیں، حسن مجتبیٰ ہے تو مشکل کشا کا بیٹا، جو اختیار امام سننے کے لیے آیا ہے، جو پاور آف امام سننے کے لیے آیا ہے، اس بندے سے علی زیگم رضوی کا خطاب ہے۔ عزیزان محترم اب اس نے کیا کیا؟ مصلی بچھایا، سجدہ شکر ادا کیا، استغاثہ جیسے پڑھتے ہیں، استغاثہ بلند کیا۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مولائی یا سیدی یا حسن ابن علی اغثنی، یا من لا یعلم الغیب الا ہو، یا من لا یصرف السوء الا ہو، یا من لا یغفر الذنوب الا ہو۔ پورا استغاثہ پڑھا۔ ابھی تیسری دفعہ استغاثہ بلند کرنا تھا کہ کسی نورانی ہستی نے آ کر ٹھوکر مار کر کہا افرا رأسک، افرا رأسک، اپنا سر اٹھا۔ سر اٹھایا، آواز بلند کر کے کہتا ہے من انتا، اے نورانی چہرے والے بتا تو کون ہے؟ آواز ہے مجھے پہچان، میں حسن ابن علی ہوں۔ کہاں پہ مدینہ، کہاں پہ آذربائیجان؟ سوچ رہا تھا اگر میں جاتا ہوں تو پتہ نہیں لے کر آ سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن کیا عقیدے کے ساتھ امام کو یاد کیا۔ اچھا یہاں رکتے ہوئے صرف 30 سیکنڈ لینا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم آج بھی آل محمد فریاد سنتے ہیں، آج بھی وہ ہماری صدا سنتے ہیں۔ اگر ہم صدا اس شدت کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ ان کو پکارے تو آج بھی ہماری صدائیں سنتے ہیں۔ ان کے در پہ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اور یہاں رکتے ہوئے کسی بھائی کا کوئی پریشانی میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، 2 رکعت نماز ہدیہ امام حسن مجتبیٰ ادا کیجیے۔ اور یہ تسبیح جو میں نے پڑھی ہے 101 دفعہ سجدے میں جا کے پڑھی ہے۔ خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کام ہو اور وہ ختم نہ ہو، کوئی مشکل ہو اور وہ مشکل ٹلے نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا آزمودہ ہے، آپ کو گفٹ دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم کیا ہوا؟ امام حسن مجتبیٰ آ گئے، جیسے ہی استغاثہ بلند کیا
اب جیسے اسے یقین ہو گئے امام آ گئے، کہتا مولا میری جان چھڑائیے، آئیے دربار میں بادشاہ اس وقت مجھ پر غیظ تو غضب ڈھا رہا ہے، اس کے بیٹے کو زندہ کر دیجئے۔ امام فرماتے ہیں چلو۔ آ گیا دربار میں، آواز بلند کر کے وزیر کہتا ہے اور دربار والو، علی کا بیٹا حسن مجتبیٰ آ گیا ہے، محمد کا نواسہ حسن مجتبیٰ اس وقت دربار میں آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا تخت چھوڑا، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو حسن اتنی جلدی مدینہ سے آذربائیجان آ سکتا ہے، اب وہ میرے بیٹے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جگہ چھوڑی، زیدی صاحب جگہ چھوڑی، امام کو بٹھایا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سرکار بتائیے کیا پیش کروں؟ امام مسکرائے۔ علی سینٹر والوں، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ چہرہ وجہ اللہ پہ مسکراہٹ آئی۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں ارے پیش بعد میں کرنا، پہلے لاش پیش کر، جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، سامنے کلیم میں لاش پڑی ہوئی تھی بادشاہ کے اکلوتے بیٹے کی۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں، یہ میری دیانتداری ہے، میں دونوں بتا رہا ہوں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام نے منہ میں کچھ پڑا، دوسری روایت میں بزرگوں ملتا ہے کہ امام نے غور سے دیکھا۔ میں پاور آف امام بتا رہا ہوں، یا پڑھا یا دیکھا، دونوں میں سے اللہ جانے کیا ہے، لیکن میں ایمانداری سے دونوں روایتیں سنا رہا ہوں۔ امام نے کچھ دیکھا یا غور سے دیکھا یا پڑھا۔ عزیزان محترم، ابھی کچھ سیکنڈ گزرنے تھے، شہزادہ قلیم سے باہر نکلا، امام کے قدموں میں آ کر کہتا ہے مولا مجھے خدا کی قسم، مجھے اس کائنات کی عزت کی قسم، آپ ہی حق کے امام ہیں، آپ کے بابا علی ہی حق کے امام ہیں، آپ کے نانا رسول ہی سید المرسلین ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اس شہزادے نے امام کے قدموں پر بوسہ دیتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گیا، جیسے نمازی تشہد کے حالت میں بیٹھتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کا باپ جو بادشاہ تھا وہ اپنے بیٹے کو کبھی دائیں سے دیکھتا ہے، کبھی بائیں سے دیکھتا ہے، کبھی آگے سے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے سے دیکھتا ہے۔ وزیر حیران ہو کر کہتا ہے سرکار آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ مولا حسن نے آپ کے بیٹے کو حیات بخش دی ہے؟ بادشاہ حیران ہو کر کہتا ہے اے وزیر میں حیران اس بات پر ہوں کہ مولا نے حکم ایک دیا ہے، اثر تین ہوئے ہیں، حکم ایک دیا ہے، اثر تین ہوئے ہیں، میرا بیٹا زندہ بھی ہو گیا، گلے سے نشان بھی ختم ہو گیا، میرا بیٹا پہلے سے زیادہ حسین بھی ہو۔ ملکے بھائی سلام، ہمارے ان ننھے شہزادوں کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے عرفان میں اضافے کے لیے مل کر صلوات کی تلاوت کہتا ہے مولا نے حکم ایک دیا، اثر تین ہوئے، میرا بیٹا زندہ بھی ہو گیا، گلے سے نشان بھی ختم ہو گیا، میرا بیٹا پہلے سے زیادہ حسین بھی ہو گیا۔ بادشاہ آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سرکار آپ خدا کے نائب ہیں، امام ہیں، رسول کے نوازے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، آپ خود امام ہیں، صاحب اجاز ہیں، مولا پوری کائنات آپ کی نظر میں جوتی جیسی نہیں ہے، مولا میں دنیاوی طور پہ آپ کو کیا کچھ دے سکتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے کوئی ایسی شے قابل ہی نہیں ہے آپ کے پرسنالٹی کے کہ آپ کو وہ تحفے کے طور پہ دی جائے، لیکن مولا میری اپیل ہے اگر اجازت دے تو وہ ریکویسٹ کروں۔ امام فرماتے ہیں ہاں تجھے اختیار ہے۔ عرض کرنے لگا مولا بھائی سماعتوں کو بلند کیجئے گا، میں بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں۔ وہ فضل بن عامر جو آذربائیجان کا بادشاہ تھا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے سرکار میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رملہ خاتون، بڑی بطول ہے، بڑی پارسا ہے، بڑی نیک ہے، ہر وقت آپ کے آباء و اجداد پہ درود و سلام پڑھتی رہتی ہے، درود شریف کی تسبیح پڑھتی رہتی ہے، مولا اگر آپ اسے اپنی کنیزی میں شمار فرمائیں تو غریب پر یہاں پر بھی احسان ہوگا، آخرت میں بھی احسان ہوگا۔ آپ جانتے ہو کتاب کے یہ لفظ ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ خطیبانہ رنگ امیزی کر کے آپ سے داد لینا چاہتا ہوں، نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، نہیں، جو من و ان کتاب میں لفظ پڑھے ہیں وہی سنانا چاہتا ہوں۔ امام حسن
مجتبیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں اے فضل بن عامر ہم تیرے بیٹے کو مدینے رہ کر بھی زندہ کر سکتے تھے، ہو سکتا ہے ہم آئے ہی اسی غرض سے ہوں۔ اللہ اکبر، میں بہت بڑی میں راز کی بات بتا گیا۔ ہو سکتا ہے ہم آئے ہی اسی غرض سے ہوں اپنی کنیز کو لینے کے لیے۔ امام نے وہاں پر آذربائیجان میں بی بی رملہ خاتون سے خود نکاح پڑھا۔ بی بی رملہ خاتون سے امام نے نکاح پڑھا، اجازت امامت کے ساتھ رملہ خاتون کو لے کر آئے مدینہ۔ کچھ عرصہ گزرا، امام کے ہاں اس بی بی کے بطن اطہر سے منسوب ایک شہزادی کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، جس بیٹی کا نام رکھا گیا فروا، اور یہ رملہ خاتون ہو گئی ام فروا۔ ایک دفعہ عظمت بی بی ام فروا پہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ یہ رملہ خاتون ہو گئی ام فروا۔ اچھا ایک اور غلط فہمی دور کرتا چلو، اکثر ہمارے نوجوان دوستوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بی بی جو امام حسین کے حرم ہے جن کا نام ہے بی بی لیلا، ان کو ام لیلا کہا جاتا ہے۔ ام لیلا غلط نام ہے، ام لیلا نہیں ہے، صرف لیلا۔ اور یہ بی بی رملہ خاتون ام فروا ہے چونکہ ان کی بیٹی فروا تھی۔ توجہ فرما رہے عزیزان محترم، ایک دفعہ پھر مل کر بی بی کی ذات پہ صلوات کی تلاوت۔ ایک دفعہ بی بی ام فروا، بس میں اپنی گفتگو کو آج سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ کل سے مکمل، آج چونکہ پہلا دن تھا تو آج صرف آپ کے ذہن تیار کرنے تھے، آپ کو اپنے موضوع کی حدت بتانی تھی کہ آگے انشاءاللہ زینہ بزینہ ہمارا موضوع کیسے کیسے ٹریول کرتا جائے گا۔ تو آج بس پہلا زینہ سن لیا، بس یہیں پہ میں 2 سے 3 منٹ میں اپنی فضیلت کی نشست کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کل سے باقاعدگی کے ساتھ اپنے موضوع کا انتخاب اور آگے بڑھا جائے گا۔ عزیزان محترم، ایک دن بی بی ام فروا گھر میں بیٹھی ہیں، حسن مجتبیٰ داخل ہوئے۔ اگر تھک گئے تو چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ جو میں نے گھنٹے کی تقریر یاد کی ہے وہ میں نے سنا کے جانی، ایسا نہیں، کچھ ہم احساس بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا، چونکہ وہ قبلہ محسن نقوی کہا کرتے تھے کہ جب مجمع ذاکر خطیب کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو اچھا خطیب ذاکر وہ ہوتا ہے جو خود اپنی بات پہ خود مزہ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے مجمع کو پتہ نہیں ہے کہ ذاکر کیا کہنے والا ہے، لیکن ذاکر کو تو پتا ہے کہ وہ کتنا عظیم لفظ کہنے والا ہے، وہ کتنی عظیم بات کہنے والا ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ میں کتنی عظیم بات بتانے والا ہوں، اس لیے اگر آپ کی تھوڑی تھوڑی توجہات میری طرف رہیں گی تو انشاءاللہ روحانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سلامت رہیے۔ ایک دن بی بی ام فروا، بس ختم کر رہا ہوں 2 سے 3 منٹ میں فضیلت کی نشست کو۔ بی بی ام فروا گھر میں بیٹھی ہیں، پریشان ہیں۔ حسن ابن علی گھر میں آئے، کہا اے ام فروا پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا کچھ دل اداس ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس گھر میں کیا کمی ہے جو تیرا دل اداس ہے؟ بی بی مسکرا کے فرماتی ہے مولا پریشان بھی اسی لیے ہوں کہ اس گھر میں کوئی کمی ہی تو نہیں، اگر اس گھر میں کوئی کمی نہیں تو میرے لیے کمی کیوں؟ آوازیں کیا مطلب؟ آوازیں مولا بیٹی ہے بیٹا چاہیے۔ بی بی ام فروا مولا حسن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ مولا بیٹی ہے بیٹا چاہیے۔ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں اچھا بیٹا چاہیے، آؤ مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بیٹا بھی نواز دے گا۔ جیسے ہی یہ لفظ کہے نا مولا حسن نے، بی بی رملہ خاتون جو بعد میں بی بی ام فروا ہو گئی، 2 قدم پیچھے ہٹی، ہاتھ جوڑے، کہا مولا آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ وہی حسن ہے نا، بھائی توجہ سماعتوں کو بلند کیجئے گا، جو ابھی تک گفتگو میں شامل تھے، انہی کے ربط کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی ام فروا مسکرا کر فرماتی ہے مولا گستاخی معاف، آپ وہی حسن ہے جو میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتے ہیں، جو حسن مدینہ سے آذربائیجان سے واپس مدینہ پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے، میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتا ہے، کیا پھر وہی حسن میرے خواہش پر مجھے بیٹا عطا نہیں کر سکتا؟ مولا بیٹا چاہیے، مولا بیٹا چاہیے۔ جب مولا نے دیکھا نا کہ صرف بیوی نہیں
بلکہ مومنہ اور عارفہ بھی ہے. ہائے ہائے ہائے، جو پہنچ گئے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. خالی بیوی ہونا بھی کمال نہیں ہے بھائی، نبیوں کی بھی کچھ ایسی بیویاں رہی ہیں کہ صرف نام کی بیویاں تھیں. اور صاحب کمال بیوی وہ ہوتی ہے جو بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ عارفہ بھی ہو، مومنہ بھی ہو، مزاجی خدا کے مزاج کو سمجھنے والی ہو. امام سمجھ گئے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ مومنہ ہے، عارفہ ہے. امام فرماتے ہیں یا ام فروا ادن منی، میرے قریب آ. ام فروا قریب ہے. مسحا جبینہا، مولا نے اپنے ہاتھ مبارک کو بی بی کی پیشانی پہ مس کیا. کتاب کے یہ لفظ ہے بی بی 3 ساعت، یعنی آج کا وقت اگر دیکھا جائے تو 3 گھنٹے اپنے حجرے میں رہی. جب واپس آئیں، جب گئی تھی اکیلی تھی، جب واپس آئیں تو اکیلی نہیں تھی، آغوش میں شہزادہ قاسم تھے. جیسے ہی شہزادہ قاسم کو لے کر آئے، مولا حسن نے شہزادہ قاسم کو اپنی گود میں لیا. جیسے ہی گود میں لیا، وقت کے حسن نے وقت کے محمد کی زیارت کی. اس وقت امام حسن مجتبی مسکرا کر فرماتے ہیں یا ام فروا هذا الامر انا القاہر، اس کا نام قاسم ہے اور یہ حسن کی امر قاہر کی تجلی ہے. اب دیکھیے یہاں سے معلوم ہوا اللہ نے امام کو کیا پاور عطا کی ہوئی ہے کہ وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. اچھا یہاں رکتے ہوئے آج یہ بھی قانون بتانا چاہتا ہوں، اگر کبھی بھی آل محمد کی کوئی فضیلت سنا کرے نا تو اس پہ چوکے چناچے نہ کیا کریں، سوچا نہ کریں، بلکہ یہ آیت سوچ لیا کریں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں بہت بڑی بات کہہ گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. بھائی یہ وہی اللہ ہے نا جو آدم کو بن باپ کے بن ماں کے دنیا میں بھیج رہا ہے. یہ وہی اللہ ہے نا جو عیسیٰ کو بن باپ کے دنیا میں بھیج رہا ہے. کیا وہ پھر اللہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ آل محمد کو کچھ اختیارات عطا کر دے، کچھ پاور عطا کر دے؟ تو ان کی پاور، ان کے اختیار، ان کی فضیلتیں سن کر چونکے چناچے نہ کرا کرو، بلکہ یہ تسلیم کر لیا کرو کہ ان کا خالق اللہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. بس علی سینٹر والوں اسی روش کو اختیار امامت، پاور آف امامت کہتے ہیں. اور ہمارے اس عشرہ ربیع الاول کا موضوع بھی اختیار امامت فی القرآن ہے. ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت. بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا. اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول کو 2 4 آنسوؤں کا بوسہ نہ دے دیا جائے. مینجمنٹ والوں کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ کل عزادار حسن مجتبی کی شہادت کے کچھ پہلو سن چکے، بس انہی پہلوؤں کو ربط دیتے ہوئے ایک فقرہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں. اور میرا یہ یقین ہے کہ جہاں پر مصائب پڑھے جاتے ہیں نا، زہرا کے لال کے، زہرا کے بیٹوں کے، جہاں پر بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں، علماء نے یہی لکھا ہے، میں نے یہی کتابوں میں پڑھا ہے، وہاں کوئی پرسہ لینے کے لیے آئے یا نہ آئے، 2 بیویاں پرسہ لینے کے لیے ضرور آتی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنہوں نے سمجھ کے ہائے کہہ دیا، جنہوں نے سمجھ کے ماتم کر دیا، مولا آپ کا ہائے کہنا رونا اپنی بارگاہ ہمیں قبول منظور. اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہ دکھا. علماء نے یہی بتایا ہے، یہی لکھا ہے، 2 بیویاں پرسہ لینے کے لیے آئی. وہ 2 بیویاں کون سی؟ رونے والوں، پہلی بیوی محمد کی اکلوتی بیٹی ہے جو زخمی پہلو والی بیوی ہے. آج بھی اس بیوی کا ہاتھ زخمی پہلو پہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی. اور رونے والوں، دوسری بیوی جو آتی ہے وہ بیوی ہے جو علی کی علی بیٹی ہے. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ کتابوں میں آج بھی اس بیوی کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ جب یہ عزاداروں سے پرسہ لینے کے لیے آتی ہے نا تو زخمی سر کے ساتھ آتی ہے. اس بیوی نے آج بھی اپنی زلفوں سے حجاب کیا ہوا ہے. اس بیوی کے کرتے کے دامن پہ آگ لگی ہوئی ہے اور آج بھی منہ پہ شمر کے تازیانوں کے نشان ہیں.
یا زہرا یا زہرا یا زہرا. یقیناً وہ ہماری فضیلتیں، ہماری انتظامات، ہماری یہ چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں آتی. وہ تب ہی آتی ہے جب عزادار کے دل سے ہائے بلند ہوتی ہے، جب اس کا آنسو آنکھ سے آ جاتا ہے. مولا اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہیں. مولا ان آوازوں کی محافظت فرما جو غم حسین میں بلند ہو رہی، جو غم حسن مجتبیٰ میں بلند ہو رہی. رونے والوں یہ تو سب جانتے ہو امام حسن مجتبیٰ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ مسموم بھی ہے. جنہوں نے سمجھ کے ہائے کہہ دیا، بی بی آپ کا ہائے کہنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نوجوان اور بچوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مسموم کس مظلوم کو کہتے ہیں. رونے والوں مسموم اس مظلوم کو کہتے ہیں کہ جسے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی دفعہ زہر ملا ہو. یہ وہ مظلوم امام ہے جو مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ مسموم بھی ہے. جلال العیون کتاب ہے، وہاں سے میں نے یہی پڑھا ہے کہ اس امام کو 7 دفعہ زہر ملا ہے. جنہوں نے سب لفظ 7 کو سمجھ کے ہے کہہ دیا، میں نے کہا 7 دفعہ اس امام کو زہر ملا. اب سوال کیجئے 6 دفعہ امام پر زہر نے اثر کیوں نہ کیا؟ لفظ کہوں علماء یہی حقیقت بتاتے ہیں. 6 دفعہ زہر کا اثر نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے. امام اپنی پاور، اپنا اختیار بتانا چاہتے تھے زمانے والوں کو کہ او دنیا والوں سن لو، تم اور ہوتے ہو، ہم اور ہوتے ہو. 6 دفعہ زہر نے اثر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ امام زمانے والوں کو اپنی پاور، اپنا اختیار بتانا چاہتے. رونے والوں 4 دفعہ امام کو زہر موصل میں ملا. 1 دفعہ امام کو ایک ظالم نے زہر سے آلود خنجر، زہر سے بجھا ہوا خنجر امام کی پنڈلی مبارک پہ یا ران مبارک پہ پیوست کر دیا. اس وقت بھی امام پر بڑا سخت وقت گزرا. اور اس کے بعد علماء بتاتے ہیں کہ 2 دفعہ جودہ ابن اشعث، خدا لعنت کر اس ملونہ پر. میں نے کہا نا صرف بیوی ہونا کمال نہیں، مومنہ ہونا، عارفہ ہونا بھی کمال. اس ملونہ نے مروان ابن الحکم، خدا لعنت کر اس ملونہ پر، مل کر کہیے بے شمار. اس نے روم کے شہر، روم کے بادشاہ سے زہر منگوایا تھا. یہ جو آخری دفعہ زہر دیا گیا تھا. بزرگ بیٹھے، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر دل نازک پہ چوٹ لگ جائے. رونے والوں یہی ملتا ہے کتابوں میں. یہ زہر کا نام تھا ہلاہل. یہ ایسا زہر تھا کہ جس کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دیا جاتا تو دریائی جاندار ہلاک ہو جاتے زہر کی شدت سے، سختی سے. اگر اس کا ایک ذرہ گائے کے سینگ پہ لگا دیا جاتا تو گائے دودھ کی جگہ دودھ نہیں بلکہ خون دیتی. رونے والوں اسی ملونہ نے میرے مولا کو مروان عبد الحکم کے کہنے پر، چونکہ ذلیل شاہ معاویہ ابن سفیان نے یہ آفر دی تھی، پیشکش دی تھی اس ملونہ کو کہ اگر تو امام کو اس راستے سے صاف کرتی ہے، زہر پلانے میں، قتل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو منہ مانگی تمہیں قیمت دوں گا. بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ لاکھ درہم کی بات ہوئی تھی، بعض میں ملتا ہے کہ منہ مانگی قیمت دوں گا اور تیری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گا جو کہ میرے بعد اس پوری سلطنت کا بادشاہ بن جائے گا اور اس حساب سے تو بادشاہ کی ملکہ بن جائے گی. رونے والوں اس ملونہ نے دنیا کی لالچ میں آتے ہوئے اس امام کو زہر دے دیا جس امام کو زہرا نے چکیاں پیس کر پالا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا، مصائب ایسے سننا جیسے سید سجاد چاہتے ہیں، جیسے آپ کے میرے 12ویں امام چاہتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا مل گیا زہر. امام آئے بی بی ام فروا رملہ خاتون کے پاس، ٹھنڈی آہ بھر کے فرماتے ہیں میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ آواز آئی وہ سو رہا ہے. آواز آئی اسے میرے سینے پہ لٹا دو. رونے والوں یاد رہے کہ امام کو زہر مل چکا ہے. شہزادے کو بی بی ام فروا نے اٹھایا اور سینے پہ سوتے ہوئے شہزادے کو، شہزادے کا ظاہری سن چھوٹا ہے، سوتے ہوئے شہزادے کو امام کے سینے پہ لٹا دیا. رونے والوں ابھی کچھ لمحے گزرنے تھے، شہزادہ تڑپ کر اٹھا، آواز بلند کر کے تڑپ کر کہتا ہے اماں تو نے مجھے کس گرم زمین پہ لٹا دیا؟
अम्मा तूने मुझे किस गर्म जमीन पर लिटा दिया। आवाज आई ये गर्म जमीन नहीं बल्कि तेरे बाबा हसन मुश्तबा का सीना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों नहीं पड़ता जहर कैसे मिला, क्या असर रहा है जहर लेने के बाद इमाम का। सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, चूंकि मसाइब का ताल्लुक है समझने से, रब्त बनाने से, रूहानियत बढ़ाने से। रोने वालों सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जिसको जहर मिलता है ना वो तड़पता भी है। रोने वालों मेरे इमाम की तड़प की हालत पता क्या थी? जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है ना, इमाम उस तरह जमीन पर तड़पने लगे। किताबों में यही लफ्ज मिलते हैं, कभी इमाम का सर दीवार पे लगता है, कभी जमीन पे लगता है, कभी इमाम खड़े हो जाते हैं, फिर मुंह के बल जमीन पे गिर जाते हैं। रोने वालों इमाम को खून की उल्टी आई, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ गए। मैंने पढ़ दिया, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। रोने वालों उस वक्त जब जिगर से कट कट के जिगर के टुकड़े कट कट के मुंह के जरिए से निकल रहे थे ना, ये मंजर बीबी ज़ैनब आलिया ने भी देखा होगा, ये बीबी उम्मे फरवा ने भी देखा होगा, ये बीबी रुकैया ने भी देखा होगा, मौला हुसैन ने भी देखा होगा। रोने वालों रवायत के यही फिक्रे मिलते हैं। अभी भी मातम कर रहे हो, मौला आपका मातम करना अपनी बारगाह हमें कबूल व मंजूर फरमाए। रोने वालों वहां पर क्या देखा गया? जब इमाम के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर निकल रहे थे, उस वक्त क्या देखा गया? एक सियाह बुरके वाली बीबी है जिसके माथे पे मौत की पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ जख्मी पहलू पे है, दूसरे हाथ से जिगर के टुकड़ों को जमा कर रही है। ये बाईद नहीं उस वक्त उस जख्मी पहलू वाली बीबी का रुख फिर गया होगा रोज़ाए रसूल की तरफ, रो रो के कहती होगी, बाबा देख तेरा दीन बच रहा है, मेरे हसन के कलेजे के टुकड़े। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। यही हक है मातम करने का, यही हक है रोने का। खत्म कर दिए मसाइल, नहीं पड़ता। हसन मुश्तबा की शहादत किस सख्ती के साथ, किस तकलीफ में मेरा इमाम इस दुनिया से गया। मैंने कहा ना मसमूम इमाम है, शहजादे अमन है, नहीं पड़ता। शहजादे की मेरे इमाम की हालत कैसी थी आखिरी वक्त में, नहीं पड़ता। हुसैन की गोद में मेरे आका की रूह कैसे परवाज की, उस वक्त करीम करबला पे क्या गुजरी होगी, नहीं पड़ता। कैसे जनाजा तैयार किया, नहीं पड़ता। कैसे जनाजा हुसैन लेकर गए, नहीं पड़ता। उम्मत ने जनाजे पे तीर कैसे चलाए। सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, जमाने का ये दस्तूर है, कोई गरीब से गरीब भी हो, कोई मजदूर से मजदूर भी हो, उसका जनाजा भी जब घर से उठता है ना कभी वापस नहीं आता। खुदा की कसम ये ज़हरा का वो गरीब बेटा है जिसका जनाजा कब्रिस्तान से वापस आया। नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, ना मैं पढ़ सकूंगा ना बर्दाश्त कर सकूंगा। आखिरी फिक्रा सुन लो ताकि आपकी मेरी इबादत मुकम्मल हो जाए। रोने वालों आ गया जनाजा घर में वापस। जो नीचे देख रहे हो ना, मौला एक लम्हे के लिए मेरी जानिब देखना, मैं मौला का जाकिर हूँ, आपका मेहमान हूँ। ये लफ्ज समझा कर पढ़ना चाहता हूँ। अगर ये लफ्ज समझ में आ गया तो कब्र तक इबादत के लिए बुजुर्गों काफी हो जाएगा। मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। मैं फिर पहले एडवांस में माफी मांग रहा हूँ। अगर दिल नाजुक पे चोट लग जाए तो ये सोच कर माफ कर दीजिएगा कि जाकिर भी आपके मौला का हूँ। उनकी गुर्बत बयान करते हुए ये लफ्ज मेरे से बोला गया, और ये लफ्ज याद कर लेना। कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये सख्त मसाइब पड़ गया, मुझे फैसला करके अमन के साथ अदल के साथ जवाब देना कि वो कौन सा मसाइब है जो नरमी के साथ हुआ। अहले बैत रसूल के साथ वो कौन सा मसाइब है जो बड़े नरमी के साथ हुआ है। खुदा की कसम हर जुल्म इनके साथ सख्ती के साथ हुआ है। ये पढ़ने वाले हम जैसे जाकिरीन डरते नहीं पढ़ते। लेकिन एक राज की बात बताना चाहता हूँ। रोने वालों आ गया जनाजा हसन मुश्तबा का वापस, नहीं पड़ता तीर कैसे लगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, किताब के लफ्ज है 70 तीर 70 तीर कफन को चीरते हुए हसन मुश्तबा के गोश्त में पेवस्त हो गए। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं और मेरा मजबा इसको बर्दाश्त कर सके। बीबी हमें ताकत अदा करना, हम तेरे लाल को पुरसा पेश कर सके। अज़ादारा ने इमाम हसन मुश्तबा 70 तीर 70 तीर इमाम हसन मुश्तबा के गोश्त में पेवस्त हो गए।
رونے والوں صرف لگے نہیں ہیں، پیوست ہو گئے تھے. جنازہ واپس گھر آیا، منظر بنا لیجئے گا. رونے والوں جنازہ گھر آیا. امام حسین نے تڑپ کر کہا بہن زینب تو کہاں ہے؟ تو بھی شریکت الحسین ہے نا؟ آ میرے ساتھ مل کر بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکال. اب یاد رہے 70 تیر ہیں. رونے والوں بی بی زینب عالیہ بائیں جانب آئی، جناب حسین کریم کربلا دائیں جانب آئے. اب جنازے پہ تیر لگے ہوئے ہیں حسن مجتبیٰ کے. رونے والوں ایک تیر حسن کے جنازے سے حسین نے نکالا، برداشت کر سکو گے؟ دوسرا تیر اپنے حصے کا بی بی زینب عالیہ نے نکالا. ایک تیر رسول کے نواسے نے نکالا، ایک تیر رسول کی نواسی نے نکالا، ایک تیر علی کے بیٹے نے نکالا، ایک تیر علی کی بیٹی نے نکالا، ایک تیر زہرا کے بیٹے نے نکالا، ایک تیر زہرا کی بیٹی نے نکالا، ایک تیر حسن کے بھائی نے نکالا، ایک تیر حسن کی بہن نے نکالا. رونے والوں 34 تیر نکل گئے، رہ گئے صرف 2 تیر. ایک تیر حسن مجتبیٰ کا جو جس پہ لگا تھا وہ حسین کے حصے کا، ایک تیر رہ گیا بی بی زینب عالیہ کے حصے کا. رونے والوں اب شیعہ مر نہ جائے گا فکرہ سن کے. جب بی بی زینب عالیہ نے اپنا 35واں تیر جب نکال لیا، اب آقا حسین کی حالت کیا ہے؟ امام کے حصے کا آخری تیر ہے. امام کبھی تیر کو پکڑتے ہیں، کبھی چھوڑتے ہیں، کبھی پکڑتے ہیں، کبھی چھوڑتے ہیں. میرے آقا حسین نے، عزادارہ نے امام حسن مجتبیٰ 7 دفعہ تیر کو پکڑا، 7 دفعہ تیر کو چھوڑا. بی بی زینب عالیہ کی چیخ بلند ہوئی، آواز بلند کر کے کہتی ہے بھیا حسین، تو بھیا حسن کے جنازے پہ جو آخری تیر رہ گیا ہے اسے کیوں نہیں نکال رہا؟ رونے والوں حسین تڑپ کر کہتے ہیں بہن زینب، میں یہ تیر نکالوں تو کیسے نکالوں؟ جب تیر نکالتا ہوں خالی تیر نہیں آتا، بھیا حسن کے گلے کی رگیں باہر آتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.